یا تیسری بات سمجھیں کہ ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے مناظرہ، ایک لفظ ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مقابلہ۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ مناظرہ الگ چیز ہے، مجادلہ الگ چیز ہے، مقابلہ الگ چیز ہے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات مناظرہ کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ مناظرہ کا معنی ابھی بتایا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب۔ مناظرہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ اور مجادلہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل الزام الخصم، فریقین کا اس بات حق کے لیے نہیں بلکہ ایک فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے گفتگو کرنا، یہ ہے منازعہ۔ اس سے مقصود کو بات ثابت کرنا نہیں، مقصود یہ ہے کہ سامنے والا بات نہ کر سکے۔ مثلا اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے تقلید کے عنوان پہ، اور غیر مقلد ایک مقلد سے پوچھتا ہے بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ بتاؤ اس کا تقلید کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ اگلا چپ ہو جائے، اس کو جواب نہ آئے، اور میں بس وہ تالیاں مار دوں کہ دیکھو ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ تو مجادلہ منازعات کا معنی فضول بحث، بے فائدہ، کوئی مقصود نہیں، مقصد صرف کیا ہے کہ مخالف کو چپ کرا دو، اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ نمبر 3 مقابلہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم۔ منازعت کیسے ہیں؟ فریقین کا اس بات حق اور فریق مخالف کو خاموش کرانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے گفتگو کرنا۔ نہ گفتگو کا مقصد کوئی دعویٰ ثابت کرنا ہے، نہ گفتگو کا مقصد مخالف کو چپ کرانا ہے، گفتگو کا مقصد اپنا علم، اپنی شہرت، اپنا روپ دھاڑنا ہے، پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، میری شہرت ہو، بڑے علوم پیش کر رہا ہے، بڑے نکتے پیش کر رہا ہے، یہ منازعت ہے۔ تو ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، ایک ہے مقابلہ۔ مناظرہ کا معنی دو چیزوں کے درمیان صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، اور مجادلہ محض فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے گفتگو کرنا، اور مقابلہ نہ مقصود چپ کرانا، نہ مقصود کو بات سمجھانا، مقصد صرف شہرت، ریا، اپنی بات ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو یہ بات خود بہت سمجھ آ گئی کہ مناظرہ الگ ہے، مجادلہ الگ ہے، مقابلہ الگ ہے۔ اور یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مناظرہ کو مجادلہ سمجھتے ہیں اور مناظرہ کا رد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا، محض لڑائی ہوتی ہے، محض پھڈا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں گیا اور 4 گھنٹے کی میری گفتگو تھی عقائد پر۔ گفتگو سے فارغ ہوا تو ہمارے یہاں بہت بڑے مرکز سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے شخص ہیں۔ میں مسجد کے حال سے نکل رہا تھا، وہ تشریف لا رہے تھے۔ مسجد کے سین میں ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے ہمیں شہر میں آئے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ علماء میں سبق ہے تو ہم بھی آ گئے۔ ابھی آئے تو پتہ چلا سبق ختم ہو گیا۔ میں نے کہا چلیں بیٹھیں، دفتر بیٹھتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں۔ وہاں جب بیٹھ کے بات شروع ہوئی تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حنفیت کے ترجمان کہلاتے ہیں، آپ مناظرے کرتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو منع کیا تھا کہ مناظرہ نہ کرنا، تو جب امام صاحب نے منع کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خود مناظرہ کرتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا اگر غلط ہے تو خود کیوں کرتے تھے؟ تو فوراً فرمانے لگے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں،
تم اپنی شہرت اور ذات کے لیے کرو گے بچنا۔ تو میں نے کہا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں شہرت کے لیے کرتا ہوں یا ذات کے لیے؟ نہیں جی ہماری بات نہیں۔ میں نے کہا بات تو صاف ہونی چاہیے نا، نہیں بدگمانی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، بات صاف کریں، آپ نے جو بات فرمائی تو کیوں فرمائی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر غلط تھا تو امام صاحب خود کیوں کرتے، ٹھیک تھا تو بیٹے کو کیوں منع کیا؟ حضرت امام صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ تو اس کا مناظرہ سے کیا تعلق ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے ہو تو غلط۔ خیرات اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے ہو تو غلط۔ تبلیغ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک، شہرت کے لیے تو غلط۔ اس میں ایک مناظرہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو مناظرہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ مناظرہ پڑھاتا ہوں، کوئی کرتا ہے تو شرائط دیکھ کے دیتا ہوں، کئی مرتبہ مناظرے کی صدارت بھی کی ہے، کئی مرتبہ معین مناظر بنا ہوں، بذات خود میں تو نہیں کرتا۔ شروع میں ہم نے کیے بئی معنی صدارت کی، شرطیں لکھ کے دی، معین بنا، مقصد کیا تھا کہ ایک ٹیم تیار ہو جائے اور مد مقابل کو شور اور کھپ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ الحمدللہ ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی ہے، کوئی الجھن نہیں کہ ضرورت پیش آئے تو افراد موجود ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے تو لکھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ مناظر اہل و سنت۔ میں نے کہا جو ہمارے مرکز سے کتاب چھپتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، یہ لوگ لکھتے ہیں۔ کہا جی لوگ لکھتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں تو ہمارا قصور نہیں۔ خیر ان کو بات سمجھ آئی۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں مثال دے کر کہ مناظرہ اور مجادلہ اور مکابرہ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ یہاں ویسے درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ 3 لفظ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ مباطنہ، ایک ہوتا ہے مصادرہ، ایک ہوتا ہے معانقہ۔ یوں ملاقات کریں کہ پیٹ سے پیٹ ملے اسے کہیں گے مباطنہ، اور یوں ملے کہ سینے سے سینہ ملے اسے کہیں گے مصادرہ، اور یوں ملاقات کریں کہ گردن سے گردن لگے اسے کہتے ہیں معانقہ۔ اب دیکھیں جو سنت ہے وہ مصادرہ یا مباطنہ نہیں بلکہ معانقہ ہے۔ تو جو لفظ آپ بولتے ہیں اس لفظ کا معنی بھی سمجھ آنا چاہیے۔ تو مناظرہ الگ چیز ہے، مجادلہ مکابرہ الگ چیز ہے، ان میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔